ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا ہا تک، سمجھ میں کہاں تک پڑھا تھا؟ ہا تک، صحیح نا؟ اس کے بعد ہے خا۔ خا کے اندر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ خا موٹے حروف میں سے، کون سے حروف میں سے؟ موٹے حروف میں سے، صحیح ہے۔ اور پھر جو ہے نا کیا نام ہے، اس میں ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ اس میں ہونٹ گول کرتے ہیں، تو یہ ہونٹ گول کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہونٹ گول کرنا، ہونٹ دو وجہ سے گول ہوتے ہیں، یا پیش کی وجہ سے یا واو کی وجہ سے۔ صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں انضمام الشفتین۔ انضمام الشفتین یعنی ہونٹوں کو گول کرنا، تو یہ ضمہ کے اندر اور واو کے اندر ہے، کسرہ میں اور فتحہ میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باعتبار حروف صرف واو میں ہے، باعتبار حرکات صرف پیش میں، چاہے ایک پیش ہو یا دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات ہے کہ بعض لوگ اس کو ایسے یہ بلغم کی طرف ہو، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے، صحیح ہے نا؟ اور خا کے ساتھ الف ہے، کیا ہے؟ الف۔ تو موٹا حرف جب اس کے بعد الف آئے، موٹے حرف پر زبر ہو اور اس کے بعد کیا ہو؟ الف ہو، تو باعتبار حرکات کے یہ سب سے زیادہ موٹا پڑا جاتے ہیں۔ باعتبار حرکات کے سب سے زیادہ موٹا پڑا جاتے ہیں۔ باعتبار حروف کے الگ درجات ہیں، باعتبار حرکات کے الگ ہیں۔ باعتبار حرکات کے جب زبر ہو اور اس کے ساتھ الف آ جائے یا کھڑا زبر آ جائے تو یہ ایک نمبر کا موٹا ہوتا ہے، سب سے زیادہ موٹا اسی کو پڑھتے ہیں، صحیح ہے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ باعتبار حروف ان کے درجات الگ ہیں، تو اس کو ہم پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ اور الف میں آپ کو میں نے بتایا تھا خا کے بعد الف ہے، تو الف کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، 8 قسم کی غلطیاں میں نے آپ کو بتائی تھی، اس سے بچنا ہے۔ ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے، کم نہیں کھینچنا ہے، ہاں، اس کو ناک میں نہیں پڑھنا ہے، اور ادھر الف کو باریک نہیں کرنا ہے، الف کو موٹا پڑھنا ہے۔ موٹے حرف کے بعد جب الف آئے گا اس کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہا کی آواز، اس کے بعد حمزہ کی آواز نہیں نکالنا ہے، اس الف کو جو ہے نا کیا نام ہے جھکانا نہیں ہے، یعنی ہمارا صغرا نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح الف کے بعد جو ہے نا منہ نہیں بند کرنا ہے، اس سے یا با یا میم پیدا ہو جاتے ہیں حرف کے بعد، یعنی ایک حرف اس کے بعد زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ خا 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 پڑھیں، خا ایک الف کھینچنا ہے، خا خا اس میں واو کی آواز ہے، خو، دیکھو خو، یہ واو کی آواز۔ جب آپ ہونٹ گول کریں گے تو اس میں واو کی آواز پیدا ہوگی۔ کون سی آواز پیدا ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں خو، آپ سننے میں دیکھیں واو کی آواز، اور اگر ہونٹ گول نہیں کریں گے، خا خا خا، سمجھے؟ ہاں، یہ جو حلق ہے نا، اس کے اوپر والا حصہ جو منہ کے طرف والا حصہ ہے نا، یہاں سے زیادہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، سمجھے؟ آپ پھر پڑھیں اس کو، آواز جو ہے نا، آواز کو منہ میں بھر کے پڑھیں، یعنی موٹا کر کے پڑھیں، اس کو پڑھیں زبان باہر نکال دیں، ڈال ڈال، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے نا؟ بعض ساتھی کہتے ہیں، اس دن ایک ساتھی کو میں کہہ رہا تھا، کہہ رہا یار چھوٹی غلطی ہے۔ میں نے کہا کیسے چھوٹی غلطی ہے؟ مخرج تبدیل ہو گیا، یعنی جو زبان کی نوک ہے یہ اوپر داڑھوں کی جڑ میں، دانتوں کی جڑ میں لگے، سامنے والے دانتوں کی جڑ میں لگے۔ جب زبان کو ہم باہر نکالیں گے تو یہ دانتوں کا نوک جو ہے نا، یہ سرہ جو دانتوں کا جو نوک ہے، یہ زبان کے جو ہے نا کیا نام ہے، پشت زبان کے پشت پر لگتا ہے، تو یعنی زبان کے اعتبار سے بھی مخرج تبدیل ہوا اور دانتوں کے اعتبار سے بھی مخرج تبدیل ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا خیال رکھنا ہے، صحیح ہے؟ دوسرا، دال کے اندر الف ہے، ہاں، تو یہ الف کو موٹا نہیں پڑھنا ہے، کیوں؟ باریک حرف کے بعد ہے۔ اور پھر لام ساکن ہے، کیا ساکن ہے؟ لام ساکن ہے۔ لام ساکن کے اندر دیکھو دو چیزیں، ہم نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ اس لام کو تھوڑا سا جو ہے نا کیا نام ہے، اس میں آواز کو جاری رکھیں گے، آواز کو کیا رکھیں گے؟ جاری، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، بالکل سختی بھی نہیں کریں گے، بالکل نرمی بھی نہیں کریں گے،
اس کے اندر صفت توسط ہے، نہ اس میں شدت ہے نہ اس میں رفت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ رفت بھی نہیں ہے اور شدت بھی نہیں ہے، یعنی بالکل اس کو جو ہے نا شدت سخت بھی نہ پڑے کہ بالکل آواز کو ایک دم روک لے، اور بالکل آواز کو جاری بھی نہ رکھے، بالکل آواز کو جاری بھی نہ رکھے. صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ دوسری بات، اس میں معمولی سا آواز مخرج کی وجہ سے جاری رہتا ہے. کس کی وجہ سے؟ مخرج. یعنی اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لام را کے مخرج کی طرف جاتا ہے. کس کے مخرج کی طرف جاتے ہیں؟ را. صحیح ہے. اور را کے اندر یہ صفت ہے وہ لام کی طرف. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس وجہ سے اس میں تھوڑا سا لام کو معمولی سا اس میں جو ہے نا آواز جاری رکھیں گے. صحیح ہے. زیادہ بھی جاری نہیں رکھیں گے. کیوں؟ صفت رفت اس میں نہیں ہے. ہاں. اور بالکل بند بھی نہیں کریں گے، صفت شدت بھی نہیں ہے، یعنی شدت اور رفت کے درمیانہ اس میں. تو کس طرح پڑھیں گے؟ دال. پڑھیں. صحیح. اس میں مد کریں گے، یہ مد لازم ہے. کون سا مد ہے؟ لازم ہے. بات سمجھے؟ مد کتنے الف ہوگا؟ کم سے کم 5 الف. کم سے کم 5 الف. پڑھیں. پھر پڑھیں. صحیح. پڑھیں. اجی دھوکا. اجی دھوکا. اس کے اندر جو ہے نا صفت شدت ہے. کیا ہے؟ صفت شدت ہے. زبان اپنے مخرج میں قوت کے ساتھ ٹھہرے. کس کے ساتھ ٹھہرے؟ قوت کے ساتھ. کس کے ساتھ ٹھہرے؟ قوت کے ساتھ ٹھہرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دال میں آواز بند ہوتی ہے. دال میں آواز ہے، یہ دوبارہ جو اس کے اندر آواز اٹھتی ہے یہ صفت قلقلہ ہے. کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے اس میں آواز بند ہو جاتی ہے، صفت شدت اس میں ادا ہوتے ہیں. کون سا صفت؟ شدت ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر قلقلہ ہوتے ہیں، وہ صفت قلقلہ ہے. دوبارہ جب آواز اٹھتی ہے وہ کون سی صفت ہے؟ قلقلہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. دیکھو اجیدو کا دال، یہ کون سے صفات میں سے ہے؟ شدیدہ میں سے. کون سے صفات میں سے؟ شدیدہ. بات سمجھے نا؟ تو شدت کا مطلب ہے کہ آواز اپنے مخرج میں ایسے قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز کا جاری رہنا بند ہو جائے. آواز کا جاری رہنا. ہاں. بات سمجھے؟ اسی طرح اس کے اندر صفت جہر بھی ہے. ہاں. اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، سانس کا جاری رہنا بھی بند ہو جائے. سانس کا جاری رہنا بھی، تو آواز بھی بند اور سانس بھی بند. دیکھو جب ہم اس پر قلقلہ کرتے ہیں نا، پہلے زبان جب دال کے مخرج میں لگتی ہے تو اس وقت سختی سے لگتی ہے. دوبارہ جب اٹھتی ہے نا تو وہ قلقلہ ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ اد 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 اد. یہ دوبارہ قلقلہ ہے، پہلے سختی سے لگا، یہ شدت ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں. تو کس طرح پڑھیں گے؟ دال میں زبان کو تھوڑا سا زور دیں گے. شدت صفت. کون سی صفت ہے؟ زبان میں جب پڑھتے ہوئے نا آپ تھوڑا سا کیا کریں گے؟ اس کو زور دیں گے. کیا کریں گے؟ پڑھیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. پھر پڑھیں. پھر پڑھیں. دال کے اندر ایک تو یہ یاد رکھنا کہ زبان باہر نہ نکالے. زبان اور یہ دانت، ان دونوں کا جو ہے نا کیا نام ہے، یہ نوک آپس میں لگے. دونوں کا نوک، زبان باہر نکلے گا تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، یہ رقص اللسان نہیں ہوگا بلکہ ظاہر اللسان ہوگا، یعنی پشت زبان. وہ غلط ہو جائے گا. جبکہ اس کا مخرج کیا ہے؟ رقص اللسان. یہ بالکل سامنے والا نوک ہے نا زبان کا، یہ اور دانت، یہ دونوں کا نوک آپس میں لگے اس سے. صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ دال کے اندر معمولی سا آواز، یہ دال کا آواز اس میں محسوس ہو. اگر یہ آواز محسوس نہیں ہوگا تو یہ دال محسوس ہو جائے گا. کیا محسوس ہو جائے گا؟ دال. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. پھر آپ نے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ، ہاں، اس کے اندر جہر ہے. صفت کون سی ہے؟ جہر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. یعنی صفت ہے ہمس، اس میں دال میں صفت ہمس نہیں ہے.
بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دوسری صفت اس میں کیا ہے؟ رخوت ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ رخوت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو رخوت کا مطلب کیا ہوا؟ آواز جاری رہے. رخوت کا مطلب کیا ہوا؟ آواز جاری رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سانس جاری نہیں رہے گا لیکن آواز اس میں جاری رہے گا. اب آپ دیکھ لیں آواز کس طرح جاری رہے گا؟ اخذتم، بازو کا خط تم پڑھ لیتے نا تو وہ ادغام کی طرح پڑھا جاتے. کس طرح پڑھا جاتے؟ اخذتم، اس میں ذال میں آواز جاری. دیکھ اخذتم، سمجھا؟ تو یہ آواز جاری رہا. اگر یہ آواز جاری نہیں کریں گے تو دال کیا بن جائے گا؟ دال بن جائے گا اور دا کا تا میں ادغام ہو جائے گا. دال کا تا میں کیا ہو جائے گا؟ جیسے بعض روایت کے اخذتم میں ادغام ہے، بعض روایت میں اخذتم پڑھتے ہیں. اخذتم کو کیا پڑھتے ہیں؟ اخذتم. تو اس میں دال کی آواز کو کیا کریں گے؟ جاری رکھیں گے. بات سمجھا؟ کیوں جاری رکھیں گے؟ اس میں کون سی صفت ہے؟ رخوت ہے. کون سی صفت ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جار کا مطلب ہے آواز کا جاری رہنا، آواز کا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کس طرح پڑھیں گے؟ دوسری بات، یہ ذال کے ساتھ الف ہے، اس کو باریک کر پڑھیں گے اس لیے کہ ذال کے بعد ہے نا، موٹے حرف کے بعد نہیں ہے. اور لام کے اندر میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے. تو کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ 5 الف کھینچیں گے، مد لازم میں پڑھیں. پڑھیں پڑھیں پڑھیں. معمولی سا سا بھی نہ بنائے اس کو اور دال بھی نہ بنائے، سا بھی نہ بنائے، زال بھی نہ پڑھے اور اس کو دال بھی نہ بنائے. سمجھے کس طرح پڑھیں گے؟ معمولی سی آواز، یہ آواز جاری ہے، یہ آواز دال کی طرح محسوس ہوئے. کس طرح؟ اور بعض اعوذ کے اندر اس کو موٹا کر اعوذ باللہ موٹا کر کے پڑھ لیتے ہیں. تو اس کو موٹا کرنے سے بھی بچانا ہے. موٹے کرنے سے بھی حرف تبدیل ہو جائے گا، غا بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ غا. کیوں؟ غا اور دال کا مخرج ہے کہ نا. صرف فرق کیا ہے؟ صفت اطباق اور صفت استعلا. یعنی غا کے اندر صفت اطباق اور استعلا ہے، وہ اس کی وجہ سے پر ہے اور دال میں نہیں ہے. اس کو موٹا بھی نہیں کرنا ہے. اگر یہ موٹا ہو گیا تو غا بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ یعنی غا کے اندر صفت اطباق اور استعلا ہونے کی وجہ سے وہ پر ہے، ذال کے اندر صفت اطباق اور استعلا نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ باریک ہے. صحیح ہے؟ تو اس کا بھی خیال کرتے ہیں. تو کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ ذال. دیکھیں آواز جاری لینا اس کو کہتے. سنو آپ کو میں نے ہاں تک پڑھایا تھا. اس کے بعد خواہ. خواہ میں ایک تو یہ خیال رکھنا ہے ہونٹ گول نہ ہو، ہونٹ گول نہ ہو. دوسری بات یہ ہے خواہ موٹا ہے، اس کے ساتھ الف بھی موٹا پڑھا جائے گا. الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھیں گے. تیسری بات یہ ہے جب موٹے حرف پر زبر ہو اور اس کے ساتھ الف ہو تو باعتبار حرکات کے سب سے زیادہ موٹا پڑھا جاتا ہے. بات سمجھے؟ باعتبار حروف کے ان کے درجات الگ ہیں. باعتبار حرکات کے جب موٹے حرف پر زبر آ جائے اور اس کے بعد الف ہو تو سب سے زیادہ موٹا پڑھا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور الف کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا 8 قسم کی غلطیوں سے بچانا ہے. الف کو ایک الف سے زیادہ بھی نہیں کھینچنا ہے، ایک الف سے کم بھی نہیں کھینچنا ہے. الف کے بعد ہا کی آواز نہیں نکالنا ہے، الف کے بعد ہمزے کی آواز نہیں نکالنا ہے. الف کو ناک میں نہیں پڑھنا ہے، الف کو جو ہے یا کی طرف نہیں جھکانا ہے. الف کے بعد منہ بند نہیں کرنا ہے. منہ بند کریں گے تو اس کے بعد جو ہے میم یا با کی آواز پیدا ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس قسم کی غلطیوں کو کیا کرنا ہے؟ ان سے جو ہے کیا نام ہے الف کو بچانا ہے. الف کے بعد اس قسم کی غلطیاں آ سکتی ہیں. کس کے بعد؟ الف کے بعد. صحیح ہے؟ کسی بھی حرف کے بعد الف ہوگا، ان غلطیوں سے اس کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. بات سمجھے؟ تو پڑھیں کس طرح پڑھیں گے؟ نہیں پڑھتے یہ نہیں کرنے، اس طرح نہیں کرنے. یعنی اتنا زور گلے کو نہیں دینا ہے کہ جس سے بلغم نکلنے والی کیفیت پیدا ہو جائے. صحیح ہے؟
خا خا صحیح ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد ہے دال. کیا ہے؟ دال میں زبان سختی کے ساتھ اپنے مخرج میں لگائیں گے، اس میں صفت شدت ہے. کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح اس کے اندر جہر بھی ہے، جہر میں بھی سختی سے لگتے ہیں اور شدت میں بھی سختی سے لگتے ہیں. جہر میں یہ ہے کہ سانس بند ہو جائے اور شدت میں کیا ہے؟ آواز بند ہو جائے. شدت میں کیا ہے؟ آواز بند. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آواز کا جاری رہنا بند ہو جائے، آواز کا جاری رہنا بند ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دال کو پڑھتے ہوئے زبان کو سختی سے اپنے مخرج میں لگائیں گے، اور زبان کو کہاں لگائیں گے؟ یہ سامنے زبان دانتوں کے جڑ میں لگائیں گے. دال میں زبان باہر نہیں نکالیں گے، اگر باہر زبان نکال لی تو مخرج تبدیل ہو جائے گا. دال پڑھنا غلط ہے. دال پڑھنا یعنی زبان کو باہر نکال کے پڑھنا کیا ہے؟ غلط ہے. زبان کو دانتوں کے اندر بالکل جہاں جڑ ہے وہاں پر لگائیں گے اور سختی سے لگائیں گے. کس طرح لگائیں گے؟ سختی سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دال کے بعد الف ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے. دال باریک ہے تو الف بھی باریک ہے. اس کے بعد لام ہے. لام کے اندر جو ہے نا صفت توسط ہے. کون سی صفت ہے؟ توسط کا مطلب یہ ہے کہ آواز بالکل جاری بھی نہ رہے اور آواز بالکل بند بھی نہ ہو. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ دال پڑھیں. مد لازم ہے، 5 الف کھینچیں گے. کتنا کھینچیں گے؟ دیکھیں دال کم سے کم مد لازم ہے. صحیح ہے؟ ہاں. اس کے اندر لام کے اندر صفت انحراف ہے. کون سی صفت ہے؟ انحراف. انحراف کا مطلب یہ ہے کہ لام اپنے مخرج سے را کے مخرج کی طرف جاتے ہیں. کس کی طرف جاتے ہیں؟ را کے مخرج کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح یہ صفت جو ہے نا کیا نام ہے؟ را کے اندر بھی ہے. را اپنے مخرج سے لام کی طرف جاتے ہیں. صفت انحراف. صحیح ہے نا؟ تو اس انحراف کی وجہ سے تھوڑا سا لام کے اندر جو ہے نا آواز کو معمولی سے جاری رکھتے ہیں. معمولی سا جاری رکھتے ہیں. کس طرح پڑھیں گے؟ دال یعنی پہلے زبان سختی سے لگ جائے گی، اس کے بعد تھوڑا سا آواز جاری رہے گا. پہلے اس میں شدت ادا ہو جائے گا، بعد میں رفت. یعنی دونوں کا مجموعہ ہے نا توسط. توسط کا مطلب یہ ہے کہ صفت شدت اور صفت رفت کے درمیان میں. کس میں ہے؟ درمیان میں. تو درمیان میں کیسے ادا ہوگا؟ پہلے اس کو جو ہے نا کیا نام ہے، جب لام کو لگائیں گے زبان کے ساتھ تو اس وقت اس میں تھوڑی سی سختی ہوگی، اور جب ہٹائیں گے تو اس وقت اس میں تھوڑی سی نرمی ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وقت معمولی سا آواز جاری ہو جائے گا. کس طرح؟ سنیں دال کے اندر کچھ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک زبان کے جو نوک ہے، یہ اوپر دانت، یہ دونوں کا سرہ اور دونوں کے نوک آپس میں لگے. زبان کا سرہ اور اوپر کے دانتوں کے نوک، یہ دونوں آپس میں کیا ہو؟ آپس میں لگے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر زبان کو باہر نکالیں گے تو زبان کی نوک نہیں لگے گی بلکہ پشت زبان لگے گی. مخرج کیا ہوتا ہے؟ ہو جائے گا غلط ہو جائے گا. دوسری بات ہے کہ ذال کو بالکل دال کی طرح نہیں پڑھنے، بالکل دال کی طرح نہیں پڑھنے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذال کے اندر صفت رفت ہے. صفت رفت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آواز جاری رہے. آواز جاری رہے. اگر آواز جاری نہیں رکھیں گے تو یہ دال بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ شدت آ جائے گا اس کے اندر. ہاں تو بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا اعوذ پڑھتے ہیں نا، تو وہ یعنی اس کے اندر شدت کی صفت ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے دال کی آواز ہوتی ہے، دال کی نہیں ہوتی ہے. یا بعض لوگ اس کے اندر صفت استعلاء اور اطباق ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے موٹا ہو جاتے ہیں، غا بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ اعوذ باللہ. ہاں تو یہ غا بن جاتے ہیں. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کو باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں پڑھنا ہے. اور اس کے اندر یہ آواز معمولی سا بالکل زا بھی نہ بنے نہ بنے، تو یہ آواز اس کے اندر جاری رہے گی. اور یہ آواز جب یہ ساکن ہوتا ہے اس صورت میں پھر یہ آواز تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے.
तुम पढ़े, अखद तुम नहीं पढ़े, अखद तुम। अब समझ में आई बात समझ में आई? हाँ, तो ये जो है ना क्या नाम है, इसके अंदर ये सिफ्त हमने पढ़ना है। तो ये दूसरी बात, इसके अंदर अलिफ है, उसको मोटा नहीं करना है, दाल बारीक अलिफ भी बारीक है। और लाम के अंदर मैंने आपको जो है ना तफसील बता दी है, तो किस तरह पढ़ेंगे, दाल, समझ में आई? पहले जुबान लाम में सख्ती से लगेगी, फिर थोड़ी सी उसके अंदर रिफ़त आ जाएगी, पहले शिद्दत फिर थोड़ा सा रिफ़त, बात समझ में आ रहे, फिर थोड़ा सा आवाज़ जारी रहेगा, पहले सख्ती से लगेगा फिर मामूली सा आवाज़ जारी रहेगा। सही है, बात समझ में आई ना? एक तो इसके मखरज के अंदर क्या है, हाँ, यानी ये लाम रा के मखरज की तरफ जाता है, रा के मखरज की तरफ इन्हिराफ, सिफत है इन्हिराफ, यानी लाम रा के तरफ, तो रा के तरफ जाते हुए इसमें थोड़ा सा जो है ना क्या नाम है आवाज़ जारी रहते हैं, थोड़ा सा आवाज़ क्या हो जाते हैं, जारी हो जाते हैं। शुरू में जारी नहीं करेंगे, शिद्दत अदा करेंगे, बाद में थोड़ा सा जारी करके रिफ़त अदा करेंगे, ताकि ये सिफत तवस्सुत बन जाए। क्या बन जाए, किस तरह पढ़ेंगे? और 5 अलिफ इसको कहेंगे मद्दे लाज़िम है, देखें, दाल, फिर पढ़े दाल, यानी इसको जा से भी बचाएंगे, जा भी ना हो जाए, और दाल से भी बचाएंगे, दाल भी ना बने। समझ आए? यह आवाज़ इसमें जारी होगा, बात समझ में आ रही है? किस तरह पढ़ेंगे,